يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیس ٹی وی اردو میں آپ جمیع حضرات کا پرتپاک خیر مقدم ہے. میں جلال الدین قاسمی آپ سے مخاطب ہوں. آج کی اس نشست میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اس کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ یہ ایک کلمہ ہے. اس کلمے کو کلمہ توحید کہتے ہیں. تمام انبیاء کرام جو دنیا میں اپنی اپنی امتوں کی طرف، اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے سب سے پہلا درس، فرسٹ لیسن، پہلا سبق جو رکھا وہ یہی لا الہ الا اللہ کا درس تھا، توحید کا درس تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطہ آغاز یہی کلمہ، نقطہ وسط یہی جملہ اور نقطہ اختتام بھی یہی جملہ. بالفاظ دیگر تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطہ آغاز توحید، نقطہ وسط بھی توحید اور نقطہ اختتام بھی توحید ہی تھا. اس کلمے کو مانے اور جانے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خود سورہ محمد کے اندر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ. تو آپ جان لیں، یعنی اے ہمارے نبی، تو آپ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہر انسان کو لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہے کہ ہر آدمی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے. یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس حقیقت پر سب سے پہلی گواہی خود اللہ کی ہے. اللہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے گواہی دی ہے لا الہ الا اللہ کی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے، اور اہل علم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا ہے، اگر وہ اپنے صحیح علم کے تناظر میں دیکھیں تو وہ اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کلمے کا ضرور اقرار کریں گے. تو دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ اتنی اہم حقیقت ہے کہ اس حقیقت کے اوپر پہلی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. پھر ایک نوری مخلوق ملائکہ کی گواہی اس پر ہے، اہل علم کی گواہی اس کے اوپر ہے. یہ کلمہ اتنا باعظمت ہے. آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھیجا گیا تو آپ نے سب سے پہلے مکہ والوں کے سامنے اسی کلمے کو پیش کیا. دلیل یہ حدیث وعن الاشعث بن سلیم قال سمعت رجلا فی امرۃ بن الزبیر قال سمعت رجلا فی سوق عکاظ یقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ورجل یتبعہ یقول ان هذا يريد ان يصدكم عن آلهتكم فاذا النبي وابو جہل. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں. اشعث ابن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں ایک آدمی کو یہ بیان فرماتے سنا یا بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ میں نے مکہ کی مشہور بازار عکاظ میں
ایک آدمی کو یہ کہتے سنا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور جب وہ آدمی وہاں سے ہٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو آپ کے پیچھے تھا وہاں آیا اور کہنے لگا اے لوگو، یہ آدمی جو ابھی یہاں لا الہ الا اللہ پر کامیابی کی ضمانت دے رہا تھا، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے معبودوں سے دور کر دے۔ ان ھذا یرید ان یصدکم عن آلہتکم۔ وہ آدمی کون تھا؟ لا الہ الا اللہ پر کامیابی کی ضمانت دینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پیچھے یہ کہنے والا کہ یہ شخص تم کو تمہارے معبودوں سے دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ کون تھا؟ ابو جہل تھا، اور ایک روایت میں ابو لہب آتا ہے۔ اس روایت میں جو مسند احمد کی ہے اس میں ابو جہل کا تذکرہ ہے، فَإِذَا النَّبِيُّ وَأَبُو جَهْلٍ۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت مکہ والوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی رکھی۔ یہ وہ پہلا سبق تھا جو آپ نے ان کے سامنے پیش فرمایا۔ اس کلمے کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور محبت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں کہ اپنے درمیان سلام کو رائج کرو۔ اس حدیث پاک سے اتنا ہی استدلال کرنا ہے کہ بغیر ایمان کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیسے لایا جائے؟ ایمان کے بغیر آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اب ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سلسلے میں میں مسلم کتاب الایمان کی وہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ روایت اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزاء لأقررت عینک فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے یہ کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اس کی وجہ سے، یعنی اس کلمے کی وجہ سے گواہی دوں گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے بچے، مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں، اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پہ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ بڑے دلگیر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ آپ جس سے محبت کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا پورا اختیار، پورا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو ایمان لانے کا طریقہ بتایا گیا کہ ایمان لانے کا طریقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کر دینا کافی ہے؟ کہ آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ بول دے، زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کا تلفظ کر دینے سے آدمی ایمان والا ہو گیا اور جنت میں پہنچ جائے گا؟ جی نہیں۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن وہ کون سا ایسا خوش نصیب آدمی ہوگا جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا اور بخشا جائے گا؟ آپ نے فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی اس سوال کے اوپر۔ فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، مجھے یقین تھا اے ابو ہریرہ
کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ تمہیں حدیث کی تلاش کی بڑی محبت ہے، حدیث کی تلاش میں تمہیں کافی دلچسپی ہے، حرص علی الحدیث، حدیث کی تلاش میں تمہارا جو حرص ہے، اس کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا۔ سوال کیا تھا؟ کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جسے آپ کی سفارش ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے سوال پر پہلے ان کی تعریف فرمائی، تحسین کی، اس کے بعد جواب دیا۔ جواب کیا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، کہ میری سفارش کے دائرے میں وہ خوش نصیب آدمی آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، کیا زبان سے اس نے ادا کیا ہو مگر دل اس کی ترجمانی کر رہا ہو، خالصا من قلبہ، دل سے اس نے کہا ہو۔ تو پہلا سوال یہ ہوا، کیا زبان سے اس کلمے کی ادائیگی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے؟ جواب نفی میں ہے، بلکہ اس کلمے کو زبان سے ادا کرتے وقت دل بھی اس کی ترجمانی کر رہا ہو، خالص قلب کے ساتھ اس نے یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا ہو، تو زبان سے ادائیگی کافی نہیں، دل سے بھی ادائیگی کافی نہیں، دل سے بھی ادائیگی کافی نہیں، جی ہاں، بلکہ دل سے ادائیگی کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ تو زبان سے کہے، دل سے کہے، اور دل سے کہتے وقت آدمی کے دل کے اندر اخلاص ہو، یہ تیسری چیز ہے۔ ناظرین کرام، چھوٹے سے ایک بریک کے لیے ہم یہاں رکتے ہیں، جلد ہی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحثیں چل رہی ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ دل سے اس کا اقرار ضروری ہے، اور دل سے اقرار کے وقت تیسرا اسٹیپ، اقرار میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ چلیے، زبان سے اقرار بھی ہو گیا، دل سے اس کا اعتراف بھی ہو گیا، اعتراف میں خلوص بھی ہو گیا، اخلاص بھی ہو گیا، تین چیزیں ہو گئیں۔ کیا اتنے ہی پر آدمی کی نجات ہو جائے گی اور آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ جی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کو مرتے دم تک باقی رکھے، بیچ میں کہیں بھی لا الہ الا اللہ کی ڈور اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وہاں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرنے کے بعد، دل سے اعتراف کرنے کے بعد، دل میں اخلاص ہونے کے ساتھ ساتھ اس کلمے کی مرتے دم تک حفاظت کرنی ہے، کہیں اس کلمے کی ڈور آدمی کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اتنا ہی کافی ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟ جی نہیں، اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ دلیل یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر ایک باب باندھتے ہیں، باب یہ باندھتے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وقیل لوہب بن منبہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ قال بلا ولكن لیس مفتاح الا له اسنان فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب الجنائز کے اندر لائے کہ وہب ابن منبہ سے یہ سوال کیا گیا کہ بھلا یہ بتائیے کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ بھئی جنت کے دروازے بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، اب اس تالے کو کھولنے کے لیے کیا لا الہ الا اللہ کنجی نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ سے اس تالے کو کھول دیا جائے؟ قال بلا، کنجی تو ہے، کلید تو ہے، کی تو ہے، مگر ہر چابی میں دندانے ہوتے ہیں،
جب تک دندانے نہیں ہوں گے تب تک تالا نہیں کھلے گا. تو ایسی چابی لے کر کے آؤ جس میں دندانے ہو. فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ، اگر ایسی چابی لے کر کے آئے جس میں دندانے ہو تو فتح لک، تب جنت کا دروازہ کھلے گا. وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، ورنہ جنت کا دروازہ کھلنے سے رہا، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. چلیے، زبان سے اقرار بھی ہو گیا، دل سے بھی اعتراف ہو گیا، اعتراف میں اخلاص بھی ہو گیا، اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل بھی ہو گیا، موت تک اس کی حفاظت بھی کر لی. کیا اتنا نجات کے لیے کافی ہے؟ نہیں، ایک چیز اور بھی ہے جو نجات کے لیے ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم. دلیل یہ حدیث پاک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کا عمل اس کو نجات نہیں دے سکتا. کوئی بھی آدمی ہو، کتنا بھی عمل کر لے، اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اعمال صالحہ کر لو، جنت میں جانے کے لیے بس اتنا کافی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی آدمی کا عمل آدمی کو جنت میں نہیں لے جائے گا. تو انہوں نے فوراً سوال کیا، قالوا ولا انت یا رسول اللہ، آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، تو آپ بھی اس میں شامل ہیں؟ آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں میں بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مجھے ڈھانک نہ لے، اپنی آغوش میں نہ لے. تو گویا زبان سے اقرار کے بعد، دل سے اعتراف کے بعد، اعتراف میں اخلاص کے بعد، اس پر عمل کرنے کے بعد، اسی طریقے سے مرتے دم تک باقی رکھنے کے بعد ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو تو آپ کے اس کلمے کو قبول کیا جائے گا، آپ کے عملوں کو قبول کیا جائے گا. لیکن اگر اللہ کی رحمت نے اپنی آغوش میں آپ کو نہیں لیا تو پھر آپ قیامت کے دن پریشانی میں پڑ سکتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اگر غور سے ہم دیکھیں تو ہر نماز میں ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ ضروری ہے. اس میں جو ایک آیت ہے بالکل نگینے کی طرح جڑی ہوئی ہے، انگوٹھی میں نگینے کی طرح، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں پہلا ٹکڑا ایاک نعبد. اب یہ بتائیے اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. گویا کہ اس طرح کہا جا سکتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، چلے گا؟ بالکل نہیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کی عبادت کرتا ہو، تو یہ جملہ نہیں چلے گا. یہ جملہ کہنے سے آدمی موحد نہیں ہوتا. ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، یہ جملہ بھی نہیں چلے گا. یہ جملہ بھی کہنے سے آدمی ایمان والا نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی عبادت کر رہا ہو. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ توحید کے مرادف ہے. اس لیے کہ اس سے دو چیزیں نکلی، ایک نفی اور اس بات. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اسی میں یہ بات چھپی ہوئی کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. یعنی اس بات اور نفی دونوں اس جملے کے اندر موجود ہیں. تیری ہی عبادت کرتے، کیا مطلب؟ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور لا الہ الا اللہ کے اندر بھی یہی بات ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یعنی یہ تو نفی ہوئی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. یہ اس باتی جملہ ہے. گویا جس طریقے سے ایاک نعبدو کے جملے میں اس بات اور نفی دونوں ہیں، ایسے ہی لا الہ الا اللہ کے اندر بھی اس بات اور نفی دونوں ہیں. گویا کہ ایاک نعبدو از اکول ٹو لا الہ الا اللہ. اب آدمی اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اور زندگی میں کبھی اس کا کوئی معارض آ جائے، معارض کا مطلب اس کا اپوز کرنے والا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کا پورا معارض ہے، کامل معارض ہے یا ناقص معارض ہے. یہ ٹکرانے والا لا الہ الا اللہ سے پورا کا پورا ٹکرانے والا ہے یا ہلکے سے ٹکرانے والا ہے. جیسے کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کے بعد شرک کرنے لگے تو لا الہ الا اللہ کا اثر زائل ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کہنے کا، اس کے اقرار کا، اس کے اعتراف کا کوئی مطلب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اگر آدمی شرک میں مبتلا ہے تو لا الہ الا اللہ کا اثر زائل ہو جائے گا. اس لیے کہ شرک لا الہ الا اللہ کا پورا معارض ہے، پورا اپوز کرنے والا ہے. ہاں، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے، دانستہ یا نادانستہ، تو یہ لا الہ الا اللہ کا پورا معارض نہیں ہے.
آدمی سے حساب کتاب تو لیا جائے گا، لیکن لا الہ الا اللہ کی دولت اس کے پاس اب بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے بارے میں اور کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جسے امام طبرانی رحمہ اللہ معجم الکبیر کے اندر لائے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حدیث اس طرح، وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی له 99 سجلا كل سجل مد البصر فيقول اتنكر من هذا شيئا اظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول بلى ان لك عندي حسنة وانه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فتسقل البطاقة ولا يسقل ما اسم الله شيئا رواه الطبرانی فی المعجم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میری امت کے ایک آدمی کو جہنم سے نجات دے گا جس کے پاس 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے۔ وہ آدمی گھبرایا ہوا ہوگا کہ ایک دفتر نہیں 99 دفتر ہے میرے پاس، اب میرا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے قریب بلائے گا اور کہے گا کہ ان 99 دفاتر میں جو تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو اتنکر من ھذا شیئا، یا میرے لکھنے والوں سے جو تیرے کندھے پر بیٹھے لکھ رہے تھے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اظلمک کتبتی الحافظون، لکھنے میں کیا انہوں نے غلطی کی ہے، ان میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے۔ فیقول لا یا رب، تو گھبرایا ہوا ہوگا، فوراً اقرار کر لے گا نہیں اے میرے رب میں کسی بھی گناہ کا انکار نہیں کروں گا، میں نے یہ سب کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اگرچہ ان 99 دفاتر میں تیرے گناہ ہی لکھے ہوئے ہیں لیکن ایک نیکی تیری ہے۔ وہ حیرت سے کہے گا وہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ایک کارڈ نکالے گا، بطاقہ، فیخرج لہ بطاقۃ، اس کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو وہ جب دیکھے گا اس چٹھی کو کہے گا ما ھذی البطاقۃ ما ھذی السجلات، اے میرے رب ان گناہوں کے مقابلے میں اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ کہا کہ میرا نام ہے، میزان عمل کے اوپر رکھ دے۔ فتسقل البطاقہ ولا يسقل ما اسم اللہ شیئا، وہ کارڈ جس پلڑے میں رکھا جائے گا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت تھی۔ ناظرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں، اس لیے کہ یہی کلید ہے جنت میں جانے کی۔ یہیں پر ہم اپنے عنوان کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا